اپنے خادم کو بولا کہ شہر سے باہر جاؤ، ناکہ بندی ہے، میں نکلتا ہوں۔ پہنچا، سواری تک پہنچا تو اپنے خادم کو کہا اس نے کہ واپس چلے جاؤ، تمہیں میں نے آزاد کیا۔ کہا کہ جب اصل وقت آیا تو اب آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سواری پر کبھی حبیب بیٹھتے ہیں، کبھی وہ غلام بیٹھتا ہے، نہ جانے کون سی کشش ہے جو کھینچ رہی ہے۔ بس یہ اہل حرم تھے۔ آپ نے مصائب سنے، ایام میں آپ یہ مصائب سنتے رہتے ہیں، بہرحال ذکر آ گیا تو میں نے کہا کہ حبیب کو یاد کریں، یقیناً وہ ہمیں یاد کریں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں، ہمارے حق میں دعا کریں کہ جس طرح انہوں نے اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کیا، ہم اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کریں۔ حبیب جب آ رہے ہیں تو اس طرف دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو حبیب تھے، اور بڑی گرم جوشی سے حبیب کا استقبال ہوا۔ یہاں پر تو کوئی اتنا آنے والا تھا نہیں، وہاں تو لشکر کے لشکر آ رہے تھے۔ جب دیکھا نا کہ باہر کوئی آواز ہے تو بی بی نے پوچھا کہ کون ہے، بتا کرو کون آیا ہے۔ تو کہا بی بی حبیب آیا ہے۔ خوشی اتنی تھی کہ کوئی تو آیا میرے بھائی کے لشکر کے لیے۔ ہاں، بی بی نے حبیب کو سلام بھجوایا۔ جب حبیب کو یہ سلام ملا نا تو حبیب نے خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور کہا کہ کیا دن آ گئے، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھجوا۔ میں کہوں گا حبیب ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، تم دیکھ نہ پاؤ گے، تم سے سلام برداشت نہیں ہوا نا۔ تم شام غریبہ میں ہوتے، تم 11 محرم کو ہوتے، کیسے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، کیسے ان کو جو ہے وہ اونٹوں پہ بٹھایا گیا۔ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں نا کہ ایک ہی رسی ہے، سب اسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ امام بیمار ہے، امام کے گلے میں توق بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پر امام جھک جھک کے چلتے ہیں۔ یہ کیوں جھک کے چلتا ہے کہ یہ اگر کھڑا ہوگا تو جس ایک رسی میں بچے بندھے ہوئے ہیں وہ زمین سے بلند ہو جائے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ہاں آزاد بس وقت نہیں ہے، مسائل سنتے رہیں گے، سنیں گے۔ ہاں آزاد بس میں ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ حبیب سلام برداشت نہیں ہوا نا، تمہیں سلام برداشت نہیں ہوا، تم کیسے برداشت کرتے؟ شام غریباں ایک چھوٹی سی بچی کے دامن میں آگ لگ گئی، دامن میں آگ لگ گئی، بجھانے والا آگ بجھانے آیا۔ مقتل کہتا ہے بچی نے کہا کہ دور رہو، نہیں جانتے کون ہے۔ ہاں زادارن محترم، بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے اس اجر کو، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ ہاں بس ایک جملہ کہوں آپ سے، اگر سن سکیں تو اپنی بچیوں کو دیکھیے گا تو یاد کریے گا۔ یہ بچی نے نا، شاعر نے بچی کی ایک کیفیت کو ایک مصرے میں کہا ہے، ایک مصرع سا ہے کہ جب اس بچی نے زندان میں اپنے بابا کے سر کو ملا تھا نا تو جہاں بہت باتیں کی تھی نا وہاں بچی نے ایک بات اور کی۔ کیا کی؟ بابا اگر یہ لوگ مجھے خود کہہ دیتے نا تو میں اپنے گوشوارے دے دیتی۔